جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت میں یہ کام ضرور کرنا پڑتا ہے کہ دل کی اور نفس کی جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے، ان کو مارنا پڑتا ہے، اور اس مارنے کی مشقت سہنی پڑتی ہے. جب تک وہ نفس گناہوں پر آمادہ کر رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، نفس تو ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے. تو جب تک آدمی نفس کے پیچھے پڑا رہے گا، جو دل چاہے گا کرے گا، جو دل چاہے گا کرے گا، جو جی میں آئے گا کرے گا، جس میں مزہ آئے گا وہ کام کرے گا. یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا، جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا، یہ دیکھے بغیر جب تک وہ نفس کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو وہ نفس امارہ ہے جو بہت بری بلا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں میں پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و شر شیطان و شرکی، اے اللہ میں آپ سے میرے نفس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. دو دشمن ہیں انسان کی کہ تقوی کے، ایک نفس اور ایک شیطان، تو دونوں سے پناہ مانگی. دیکھو ہر چیز کی ملامت شیطان پر نہیں ہے، وہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا لیا، شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا لیا. شیطان کی کیا طاقت ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو مکاری ہے وہ بڑی کمزور ہے. اگر کوئی ڈٹ جائے اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آخرت میں بھی وہ جا کر کہے گا، قرآن شریف میں ہے، قرآن شریف فرماتے ہیں کہ آخرت میں جا کر وہ جب لوگ کہیں گے کہ جی ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، تو شیطان جواب دے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان، میری تم پر کون سی اقتدار تھا؟ میں نے تمہیں کوئی مجبور کیا تھا کہ تم گناہ کرو؟ میں نے تو صرف اتنا کیا تھا کہ تمہیں دعوت دی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی. میں نے اتنا ہی تو کہا تھا یہ گناہ کر لو، کوئی مجبور کیا تھا تمہیں زبردستی کہ ضرور کرو؟ میں نے تو تمہیں مجبور، میرے اندر طاقت ہی نہیں تھی. ما کان لی علیکم من سلطان، میرے اوپر کوئی طاقت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں تھی تمہارے اوپر زبردستی کرنے کی. میں نے تو صرف تم سے کہا تھا کہ یہ گناہ کر لو، تم نے کر لیا، تو اب مجھے ملامت نہ کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب خود اپنے نفس کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مان لی تھی، میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا تمہیں. وہاں جا کے وہ ہاتھ دستبردار ہو جائے گا کہ میں کسی کو مجبور کر نہیں سکتا. جب تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ دعوت دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تمہیں لبھا سکتا ہے کہ یہ کام کرو مزہ آئے گا، بس. اب تم جب اس کی بات مان لیتے ہو تو مانتا کون ہے؟ تو تمہارا نفس امارہ، یہ نفس جو گناہوں کا حکم دینے والا ہے وہ مانتا ہے بات شیطان کی. اور جو آگے ڈٹ جائے کہ نہیں ہزار کا ہے شیطان لیکن میں نہیں مانتا اس کی بات، تو وہ شیطان اس کے آگے بالکل ڈھیر ہو جاتا ہے. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کسی نیک بندے کی صحبت سے، کچھ وعد و نصیحت سے، جب بندہ نفس امارہ کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے، تو اب اس کے اندر ایک خود وہی نفس جو اس کو برائی کی طرف آمادہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک تبدیلی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے تو برائی کرتا تھا اور کان پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ بچائے انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے تو اگر اس کو کبھی خیال آئے بھی کہ یہ گناہ کا کام ہے، اول تو خیال آتا نہیں، اگر آئے بھی تو اس طرح اڑا دیتا ہے اس کو جیسے ناک پر سے مکھی اڑا دی. اس کا دل میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں رکھتا. اگر گناہ کا خیال آئے بھی کہ یہ کام گناہ